السلام علیکم ناظرین، ہمارے ہاں جو امیر طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس طبقہ ہے، وہ اگر فرق کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ اس کو اسی طرح برقرار رکھے، اپنی نمود و نمائش کو، اپنی عیاشیوں کو، اپنی فضول خرچیوں کو اسی طرح چلاتا رہے۔ اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ امیر طبقے کو فالو کرتا ہے، وہ اگر پڑھتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر طبقے جیسا بن سکے، اس جیسا لائف سٹائل اپنا سکے، اسی کی طرح عیاشیاں کرے، اسی کی طرح فضول خرچیاں کرے، اور اسی کی طرح نمود و نمائش کرے۔ اور جو غریب طبقہ ہے وہ اپنے سروائیول کے لیے، اپنے بقا کے لیے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان تینوں طبقات میں قوم کی فلاح کا، امت مسلمہ کی فلاح بہبود کا جذبہ نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ ہے دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ امت مسلمہ ہونے کے باوجود بھی آئے سوال کا شکار ہے، جبکہ اس کے کمپیریزن میں ہم جیوز کو دیکھتے ہیں جن کی آبادی پوری دنیا میں 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے، اس کے باوجود بھی دنیا پر ڈومینیٹ کر رہے ہیں، دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، دنیا پہ ان کا غلبہ ہے۔ 1945 کے بعد جیوز کی فائنینشلی یہ کنڈیشن تھی کہ وہ روٹی سے بھی مجبور تھے، لیکن کیا ان کے اندر مقصد پایا جاتا ہے، سوچ پائی جاتی ہے قوم کی فلاح کی، قوم کی خیر خواہی کی، قوم کی ترقی کی؟ ایز اے ہول نیشن ہم نے کس طرح ایکسل کرنا ہے، کس طرح ترقی کرنی ہے، کس طرح ایک دوسرے کا بازو بننا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ تھوڑے ہونے کے باوجود بھی ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ جانوروں سے قدرے مختلف نہیں ہے۔ جس طرح اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، ہم کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بیے ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی مر گئے، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کار نمایاں کر لیا۔ پہلے بچے کو ہی یہ سوچ دے دی جاتی ہے کہ بھئی پڑھو، پڑھنے سے کیا مقصد ہے؟ قوم کی، امت کی خیر خواہی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ 2-3 مقصد بتائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ، پڑھو گے تو فلاں شخص نے پڑھ کر دیکھو کتنا پیسہ کما رہا ہے، تم بھی پڑھو گے تو پیسہ کماؤ گے، یہ سوچ دی جاتی ہے۔ وہ پھر کل کو جب پڑھ لیتا ہے تو بس وہ سوچتا ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، حلال کا ہو، حرام کا ہو، جوئے سے آئے، سٹے سے آئے، رشوت سے آئے، دھوکہ دہی سے آئے، بس پیسہ آئے، یا یہ سوچ دے دی جاتی ہے۔ یہ معاشرہ بھی سوچ دیتا ہے، ادارے بھی دیتے ہیں، گھر سے بھی یہی سوچ ملتی ہے کہ فلاں شخص کو دیکھو پڑھ گیا، آج فلاں پوسٹ پہ ہے، کتنا روب دبدبا ہے، تمام لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کتنے گن مین ہوتے ہیں اس کے ساتھ، تو بچہ یہی سوچتا ہے کل کو پڑھیں گے تو اسی طرح ان طاقتور لوگوں کی طرح ایکسپلاٹ کریں گے، نجائز فائدہ اٹھائیں گے لوگوں سے، اس طرح ہی ہمارا بھی روب دبدبا ہوگا۔ تو کہیں پر بھی کوئی اچھا مقصد، امت کی خیر خواہی کا مقصد نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی پڑھے لکھے لوگوں کی قدر بھی کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک کانسٹیبل آ جائے یا ایک کسی بھی محکمے کا، کوئی عدلیہ کا، بلدیہ کا، کسی بھی محکمے کا کوئی ملازم ہے جو میٹرک پاس ہے، ہم اس کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں بنسبت وہ کالج میں پڑھانے والا ایم فل پی ایچ ڈی اسکالر پروفیسر، اس کو ہم رسپیکٹ نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے ہاں قوم کی خیر کا، قوم کی فلاحی کا جذبہ پایا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں جو کتابیں فٹ پاتھوں پہ رکھ کر بیچی جاتی ہیں، جوتوں کو شوکیس میں سجایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کتاب میلہ لگتا ہے، وہاں پر برگر اور پیزے تو بکتے ہیں لیکن کتابیں نہیں بکتی، حالانکہ کتاب کا میلہ لگا ہوتا ہے، کتابیں کے اسٹال، وہاں پر کتابیں بیچنے کے لیے وہ میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں وہی اکبر الہ آبادی جیسی جو انہوں نے کہا کہ سوچ پائی جاتی ہے، جس طرح جانوروں کی سوچ ہے کہ جانور کے آنے سے بھی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لاکھوں جانور دنیا میں آتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بھی آنے کے بعد اپنی سروائیول کے لیے، اپنے بقا کے لیے، اپنا جو ہے وہ اپنے رہنے سہنے کے لیے بندوبست کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی آسائش کا سامان کرتے ہیں۔ تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یہی سوچ ملتی ہے۔ پہلے کیا ہے، اگر پڑھتے ہیں، کوئی ہنر سیکھتے ہیں تو یہی مقصد ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پینشن مل گئی، اور اس کے بعد کیا ہے، ملازمت مل گئی، کوئی سورس آف انکم مل گیا، تو پیسے کماتے ہیں جس طرح سے بھی ہو سکے۔ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، پینشن مل جاتی ہے، آخر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو کہیں پر بھی خیر خواہی کا جذبہ نہیں پایا جاتا، نہ ہی خیر خواہی کا جذبہ پایا جاتا ہے، نہ ہی وہ لوگ جن کے اندر علم و ہنر ہے، امت کے خیر خواہ ہیں، قوم کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ اگر خیر خواہی کی جائے، کوئی بندہ زیادہ کوئی نیک ہوتا ہے، وہ کوئی یتیم خانہ بنا دے گا، فری دسترخوان لگا دے گا، اس سے قوم کی غربت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے قوم بھکاری تو بنتی ہے لیکن غربت ختم نہیں ہوتی۔ جو مغربی اقوام نے، جن قوموں نے ترقی کی، وہاں پر فری دسترخوان نہیں لگائے گئے، وہاں پر علم و ہنر کو فروغ دیا گیا۔ جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے وہ کہیں 1163 میں بنی، جو کیمبرج یونیورسٹی ہے وہ 1231 میں بنی۔ انہوں نے اس دور میں
علم و ہنر کو فروغ دیا، آج رول کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو حکومتیں ہیں ان کے ہاں بھی اگر آپ بجٹ دیکھتے ہیں، جو چیریٹی کے بجٹ ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ کے یا دوسرے جتنے بھی بجٹ ہیں جو چیریٹی بیس ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ کم ہے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں پھر بکاری پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ہاں پھر پڑھا لکھا قوم کی فلاح اور خیر کا جو جذبہ رکھنے والے لوگ پیدا نہیں ہوتے، یا تو یہاں پر پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی قوم کی فلاح کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کو سروائیو نہیں کرنے دیتے۔ پھر زیادہ سے زیادہ جو پڑھے لکھے طبقہ ہے ہمارا باہرلے ملکوں میں نکل جاتا ہے، یورپ میں، اور یورپ بھی اس سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ان پڑھ بندہ اگر کوئی کسی کام کا نہیں، کوئی باہر اپلائی کرے تو اس کو ویزا نہیں ملتا، لیکن پڑھا لکھا ہے، ہنرمند ہے، وہ ان کو ویزے دیتا ہے اور وہ ڈبل ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک تو جو اس کا مقصد ہے کہ غریب ملک جو ہیں وہ غریب ہی رہیں، تو یہ مقصد بھی اس کا پورا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے قابل لوگ ان کے ملک میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر ان کی قابلیت کو یوز نہیں کرتا تاکہ کل کو وہ کہیں اپنی وہ قابلیت کی بنا پر اپنے ملک کو فائدہ نہ پہنچا دے، تو وہ ان کو وہاں پر فوڈ ڈلیوری کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے ان کاموں پہ لگا دیتا ہے جو ان کا اصل مقصد ہے، کیونکہ ان کو اس کے لیے بندے چاہیے، ان کو اس کی نیڈ ہے، افراد چاہیے۔ تو یہی ہماری وجہ ہے کہ ہم جو زوال کا شکار ہیں، ایک تو ہمارے ہاں کوئی مقصد نہیں پایا جاتا، پھر دوسرے نمبر پر علم و ہنر کو ہمارے ہاں کوئی فروغ نہیں دیا جاتا۔ جو علم و ہنر والے ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے ہاں ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دن پر دن زوال کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارا یہی وتیرہ رہا تو پھر ہم بھول جائیں کہ کل کو ہم بھی کبھی وہ ترقی یافتہ اقوام میں ہمارا شمار ہو سکے گا۔ باقی ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔